آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے بڑی عبادت۔ دادا جان جیسے ہی بچوں کے پاس آ کر بیٹھے، غضب سے تھوڑا سامنا بتاتے ہوئے کہا، دادا جان آپ دوپہر میں تو بہت گرمی تھی اور جب سورج نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ گرمی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مجھے تو گرمی بالکل بھی پسند نہیں۔ دادا جان نے سورج کی خاص اہمیت کو بتاتے ہوئے بتایا کہ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے جو کہ انسان اس سے واقف نہیں، یہ بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ زمین پر زندگی کو پرسکون بنانے میں سورج کا سب سے اہم رول ہے، کیونکہ انسان کی یہی سب سے بہت بڑی کام کی چیز ہے۔ فیب اور اماں حبیبہ ایک ساتھ بولے، وہ کیسے دادا جان؟ یہ سوال پوچھنے پر آپ نے بتایا، اگر درخت یا پودا ایسی جگہ پر ہوں جہاں سورج گرمی اور چاند ستاروں کی روشنی نہ پڑے تو وہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں، خراب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سورج انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد دادا جان دھوپ کے فائدے بتانے لگے۔ پہلے بار انہوں نے یہ بتایا کہ بے شمار جراثیم دھوپ اور تازہ ہوا سے ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ جراثیم تازہ چیزوں سے ہمیشہ بچ کر رہتے ہیں۔ دھوپ سے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وٹامن ڈی انسان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے۔ تیسرے پر آپ نے بتایا، سورج کی روشنی سے ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں، کیوں نہ تمہیں آج سورج کا ایک خاص ہی واقعہ سنا دوں؟ بچوں نے ایک ساتھ کہا، جی جی سنائیے۔ دادا جان نے سورج کا واقعہ سناتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، یعنی انہوں نے نماز پڑھ لی تھی، حضرت اعلیٰ نے نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے حضرت علی کو گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگ گئے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ وہ وقت ختم ہو رہا ہے، مگر آپ کو نماز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا خیال تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو جگانا پسند نہیں کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کائنات کے سب سے بڑی عبادت میں مصروف تھے۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے تو آپ کا آرام ڈسٹرب ہو جاتا۔ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، غلامی سب عبادتوں میں سے اہم بڑھ کر ہے۔ حبیب نے کہا، دادا جان ان کو نماز تو قضا ہو گئی، اب انہوں نے کیا کیا؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا حبیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اپنے وقت میں ہی ادا کی۔ حبیب اور اماں حبیبہ دونوں ایک ساتھ بولے، لیکن دادا جان پھر آپ نے کیسے کہا؟ سورج غروب ہو گیا تھا، اور وہ سورج غروب ہو جاتا تو عصر تو قضا ہو جاتی، تو وہ وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب خود ہی بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت میں نماز پڑھ لی؟ دادا جان نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے جب جاگے تھے تو آپ نے آپ کو فرمایا عصر کی نماز کے بارے میں بتایا۔ حبیب نے دلچسپی سے کہا، پھر کیا ہوا؟ دادا جان نے کہا، ایک دم خاموش ہو گئے۔ بچے دادا جان کے چہرے دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد دادا جان نے کہا، آپ نے پاک سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرے بندے اعلیٰ ہیں، تیرے نبی کی خاطر اپنے آپ کو رد کر کے رکھا، اس لیے سورج کو لوٹا دے۔ چنانچہ پھر یہ دعا مانگتے ہی سورج دوبارہ نکل آیا، پھر اندھیرا چھا گیا تھا، اپنی روشنی ہی میں روشنی ہو گئی۔ جب سورج پلٹ آیا تو پھر عصر کی نماز پڑھی اور پھر سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور آج سورج والا معجزہ بہت ہی لاجواب ہے۔ دادا
جان نے کہا، ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گیا۔ تینوں نے ایک ساتھ کہا، جی بتائیے۔ آپ نے کہا، جس طرح کچھ عبادتوں کا تعلق چاند سے ہے، اس طرح کچھ تعلق سورج سے بھی ہے۔